بتاتا ہوں کہ 50 سال پہلے تو میں نے سنا تھا یہ فیض عام کب تک چل رہا ہے، کب تک چل رہا ہے قیمت صاحب، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ یہ یعنی کم از کم 50 برس پہلے میں نے سنا کہ پورے پنجاب سے لوگ بزرگ جو تھے آنکھیں بنوانے کے لیے یہاں پر آیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہسپتال ہے، یہ وہ مقام ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پاس آنا ہوا ہے کہ جنہوں نے تقریباً نصف صدی لوگوں کی خدمت کی، اور میں کارکن ہوں ایک ایسے سیاستدان کا کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر خدمت کا ریکارڈ قائم کیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں جہاں پہ بھی جاتا ہوں، ایک طرف عمران خان کو رکھ لیں اور دوسری طرف 73 برس میں محمد علی جناح قائد اعظم کے علاوہ سارے سیاستدانوں کو رکھ لیں۔ مجھے بتائیے کہ عمران خان جیسا کوئی ایک سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں گزرا ہو۔ جب وہ کھیل کے میدان میں تھا تو اس نے پاکستان کا پرچم بلند کیا تھا، جب وہ پاکستان آیا تو اس نے اپنی ماں کے نام پہ وہ ہسپتال تعمیر کیا کہ جو آج 25-26 سال گزرنے کے باوجود 75% غریبوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ ایک ایسا لیڈر کہ جو دنیا کے بہترین یونیورسٹی کا چانسلر ہے۔ آپ جانتے ہیں چانسلر کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستو، جس طرح پنجاب کا گورنر ہے نا، یہ پنجاب یونیورسٹی کا چانسلر ہے۔ اسی طرح برطانیہ کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے برینڈفورڈ یونیورسٹی۔ وہاں پر پوری دنیا کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ ہم دنیا کے بہترین آدمیوں کو یہاں پر چانسلر بنانا چاہتے ہیں، اور ایک پوری سینڈیکیٹ بیٹھی، ایک بہت بڑی پڑھے لکھے لوگوں کی کمیٹی بیٹھی، اور دنیا میں انہوں نے کہا کہ ہم چانسلر اپنی یونیورسٹی کا بنانا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے عمران خان کو رابطہ کیا کہ آؤ عمران خان، ہم تمہیں اپنی یونیورسٹی کا چانسلر بنانا چاہتے ہیں۔ اور 20 لوگوں نے انٹرویو دیے، انہوں نے سلیکٹ کر لیا۔ پاکستان کے عمران خان کو برطانیہ کی یونیورسٹی نے چانسلر کے طور پہ سلیکٹ کر لیا۔ انہوں نے کہا آپ کتنی تنخواہ لیں گے، کیا مراد لیں گے، کتنے پیسے لیں گے؟ پتہ ہے آپ کو عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے یہ کہا کہ میں ایک پائی کی بھی تنخواہ نہیں لوں گا۔ میں آپ سے کوئی مراد، تالیاں نہ بجائیں، پوری بات سنیں، میں آپ سے کوئی مراد نہیں لوں گا۔ میں صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ میرا گاؤں ہے میاں والی کے اندر، اس یونیورسٹی کی ایک شاخ میرے گاؤں میں کھول دیں۔ کیا مانگا؟ میری گاؤں کے اندر دنیا کی بہترین یونیورسٹی کی ایک شاخ کھول دیں۔ اور دوستو، انہوں نے جواب دے دیا۔ جب انہوں نے جواب دیا تو عمران خان بھی پلٹ کے واپس آ گیا۔ ان سے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو میں بھی چانسلر نہیں بنوں گا۔ جب دروازے تک گیا تو انہوں نے بلایا کہ اتنا شاندار آدمی، اتنا ویژنری آدمی، اتنا لائق فائق آدمی کس بات سے ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ہم اس سے وعدہ کر لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گاؤں کے اندر یونیورسٹی بنائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ عمران خان ہے جس نے آج نمن کے اندر برینڈفورڈ یونیورسٹی کی شاخ ضلع میاں والی کے اندر کھلوائی۔ اس قیادت کا آدمی ہے۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے۔ علی اصغر میری نیند تو نہیں آ رہی؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ محمد علی جناح، میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، اور بزرگوں آپ جانتے ہیں اور نوجوانوں آپ یاد کر رہے، کوئی تالی نہ بجائے، میں کوئی تالیاں بجوانے والی تقریر نہیں کر رہا۔ محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، جو آخری بر صغیر کا
وائسرائے تھا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جو پہلے تھا وہ لارڈ ویول تھا. اس نے محمد علی جناح کو بلایا اور کہا کہ جناب میں جس طرح ملکہ برطانیہ مجھے پورے بر صغیر کے اوپر وائسرائے مقرر کرتی ہے، ایک ہم بر صغیر کے اندر سے لیفٹیننٹ گورنر مقرر کرتے ہیں. تم کیا پاکستان اور مسلمانوں کے لیے الگ ملک مانگ رہے ہو؟ ہم تمہیں پورے بر صغیر کا بادشاہ بنا دیتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا میرا قائد ہیٹ پہنا کرتا تھا، ٹائی لگایا کرتا تھا، سوٹ پہنتا تھا. اس نے ہیٹ اس کے ٹیبل سے اٹھایا اور منہ پیچھے کی طرف چل کے تو دروازے کی طرف چل پڑا. پیچھے سے لارڈ ویبل نے آواز دی، لوگ مسٹر جناح لسن ٹو می. قائد اعظم ٹرن، وہ واپس مڑے اور انہوں نے کہا کہ لوک لارڈ ویبل، if you want to talk to me you have to come to my office and I am not here to sell my nation. میں یہاں پر اپنی قوم بیچنے نہیں آیا. میں پاکستان بنوا کے، میں بر صغیر کے اندر مسلمانوں کا خطہ بنوا کے ایک ملک اس کے لیے آیا ہوں. اگر دوبارہ تمہیں مجھ سے کبھی بات کرنی ہو تو میرے دفتر آنا. آپ یقین کریں مجھے یاد آ جاتا ہے جب میرے عمران خان کو انہوں نے واپس بلایا یونیورسٹی والوں نے، انہوں نے جب کہا کہ ہم آپ کو آپ کے گاؤں میں یونیورسٹی بنا دیں گے تو مجھے یوں لگا کہ محمد علی جناح نے دوبارہ جنم لے لیا. ایک ایسے لیڈر نے کہ جس نے اپنی قوم کے لیے کیا میرے دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، میں آپ سے بہت ہی مختصر بات ختم کرنے لگا. میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. آپ یقین کریں میں کبھی بھی دسکا نہ آتا، یہ علی اسد ملی کا مسئلہ بھی نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ وطن عزیز کا مسئلہ ہے. یہ 2.5 برس مشکل ترین 2.5 برس ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر. آپ کو میں 2020 کے بارے میں بتاؤں، پوری دنیا کی معیشت بیٹھ گئی، امریکہ برباد ہو گیا، برطانیہ اور یورپ برباد ہو گئے. آپ کے ساتھ بھارت، ساتھ ایران تباہ و برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچایا اور اس بیماری اور کورونا کے باوجود پاکستان اس وقت ترقی کے راستے کے اوپر گامزن ہے. آپ سارے ڈسکا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے شہر سے ہوں، آپ کا علاقہ تو دیہاتی ہے نا، زراعت والا علاقہ ہے نا. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے مجھے کہہ دے کہ ان 2.5 سالوں کے اندر کسی کاشتکار کو، کسی زمیندار کو، کسی کسان کو اس کی فصلوں کے اندر نقصان ہوا، منافع کمایا لوگوں نے. ان 2.5 سالوں کے اندر میں ڈسکا کے سارے دیہات کے اندر رہنے والوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عمران خان کہ جس نے کہا جب یہ پی ڈی ایم کے سارے چور اور بدماش کہہ رہے تھے 2020 کے اندر کہ جو لوگ کورونا سے مریں گے، عمران خان تم کرفیو نہیں لگا رہے، تم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، ہم تمہارے اوپر قتل کا مقدمہ درج کرائیں گے. تو عمران خان کیا کہتا تھا؟ میرے ملک کے غریب، میرے ملک کے چھابڑی والے، میرے ملک کے کھوکھے والے، چھوٹے دکاندار، دہاڑی دار، وہ یہ آپ کو یاد نہیں ہے روزانہ یہ تقریر کرتا تھا میں اس طرح کا کرفیو اور لاک ڈاؤن نہیں لگا سکتا. مجھے جس طرف ایک طرف کورونا کا ڈر ہے، دوسری طرف مجھے میرے غریبوں کا ڈر ہے. آپ کے اس دستہ کے اندر 27,000 گھروں کے اندر 12,000 روپیہ اس وقت بھی دیا گیا اور اس یکم سے جو آ رہی ہے پھر ایک مرتبہ ان لوگوں کو یہ 12,000 روپیہ دیا جائے گا بغیر کسی تخصیص کے. کون کس پارٹی کا ہے، کون کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس کے حالات اس کورونا معلوم ہے. صحت کارڈ آج پورے خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر 10 لاکھ روپے کا کارڈ موجود نہیں ہے. کوئی بیمار پڑ جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو صحت کے ساتھ رکھے. لیکن ہمارے گھروں کا، غریبوں کا کیا ہوتا ہے؟
کوئی بزرگ بیمار پڑ جائے، کوئی بچہ بیمار پڑ جائے، زیور بیچنا پڑتا ہے، گھر بیچنا پڑتا ہے۔ عمران خان اس سال کے آخر تک ہر شناختی کارڈ والے آدمی کے پاس 10 لاکھ روپیہ پہنچا دے گا۔ آپ پرائیویٹ اسپتال میں جائیں، آپ سرکاری اسپتال میں جائیں، میرے دوستو انشاءاللہ تعالیٰ فری علاج آپ جانتے ہیں، آپ کے گھروں سے بیرون ملک لوگ گئے ہوئے ہیں اکا دکا، آپ جانتے ہیں، ان سے پوچھئے پوری دنیا کے اندر یہ صحت کی بنیاد پر حکومتیں بنتی ہیں اور حکومتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کے اندر یہ ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے شہر کی صنعتیں آپ کے اپنے کاروباری لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں، ان کی صنعتوں میں اضافہ ہوا۔ یہاں پر چاول کی صنعت یہاں پر موجود ہے، فصل بھی موجود ہے، صنعت بھی موجود ہے۔ یہاں پر یعنی زرعی آلات کے کارخانے موجود ہیں، ان کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جس ڈوبے ہوئے ملک کو یہ چور چھوڑ کے گئے تھے، ہم اسے گڑھے سے باہر نکالے۔ ہم نے اس ملک کی عزت اور آبرو کو پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آج ایسا وزیر اعظم ہے جو چٹ پڑھ کے بات کرتا ہے، ایسا وزیر اعظم ہے کہ جو امریکہ کے صدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، جو ان سارے لوگوں کی وہ اس سے مرعوب ہیں، جو مجبور ہیں اس کو دیکھ کر کہنے کے اوپر آپ کو معلوم ہونا چاہیے عزت اور آبرو سے زندگی گزارنا۔ یہ کشمیر ہے آپ کے سامنے۔ میں اپنی پوری زندگی کی آپ کو ایک نچوڑ کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 50 برس کے اندر ایسی خارجہ پالیسی اس سے پہلے آزاد خود مختار کشمیر کے لیے اتنی جاندار بات کبھی کسی نے نہیں کی جتنی اقوام متحدہ کے اندر سلامتی کونسل کے اندر عمران خان نے کی۔ میرے دوستو، میں آپ سے یہ بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ یہ سیٹ اگر چودھری علی اسد ملی جیتیں گے تو یہ ایم این اے بنیں گے اور یہ اقتدار کی پارٹی کے ایم این اے ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ کوئی اور جیتے گا، جیتنے کے بعد استعفیٰ لکھ کے دے گا اس بے وقوف عورت کو۔ وہ استعفیٰ لے کے پھر رہی ہے نا، وہ کیا کرے گی؟ کہے گی استعفیٰ لکھ کے دے دو۔ کہتی ہے نا ہماری جیب میں 31 دسمبر تک سارے استعفے آ گئے ہیں اور یہ چلے جائیں گے۔ 31 دسمبر بھی گزر گئی، 31 جنوری بھی گزر گئی، انشاءاللہ کئی 31 گزر جائیں گی۔ یہ سڑکوں کے اوپر رلتے پھریں گے، استعفے دیتے پھریں گے، آپ کے دستہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنا ووٹ سمجھ بوجھ کر استعمال کریں اور جائیں یہاں پر صرف بیٹھے نا، ہر فرد کو بتائیں کہ علی اسد ملی جیتا تو حکومت کا ایم این اے جیتے گا، کوئی اور جیتے گا تو سڑکوں پہ رلے گا، سارا دن یہاں پہ سڑکوں کے اوپر مارچ کرتے پھریں گے، یہ آپ کی خدمت نہیں کر سکے گا۔ اور مجھے ایک بات کا کلک ہے، تک ہے، میں اپنے تک کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میں ایک دن جام کے چیمہ چلا گیا اور وہاں پر اللہ کا کرم ہے جتنے مختلف یعنی وہاں کے چیئرمین تھے نا، پہلے بھی، دوسرے بھی، تیسرے بھی، سب اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ وہاں ایک جلسے میں تھا، وہاں کے ایک ناظم نے، چیئرمین صاحب نے لوگوں سے پوچھا کوئی پیو ایس جلسے جیسا ہے جڑا ایک کبھی کہ وہ دا ایک نہ ایک منڈا دا پتر جڑا ہیروئن دا شکار نہیں ہے۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہو جائے گا۔ جام کے چیمہ کے اس جلسے میں کوئی باپ ایسا نہیں تھا کہ جو کھڑا ہو گیا جس نے کہا کہ نہیں میرے بیٹے ہیروئن۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ساتھ بالکل ناڑے و پنڈ جتنے ہیروئن بکتی ہے۔ آپ کن لوگوں کے شکنجے اور چنگل میں رہے ہیں؟ مجھے حیرت ہے، میں قسم لینا چاہتا ہوں ان بچوں سے اور اب بزرگوں سے کہ کیا آپ ایسے جو خون اور رگوں میں اندھیرا اتارے ان کو ووٹ دیں گے یا ان بچوں کا مستقبل آپ کو عزیز نہیں ہے؟ یہ معصوم بچے یہ آج یہاں پر سوال کرتے ہیں، N75 کے لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارا مستقبل
آپ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیں گے جو منشیات فروش ہیں، جو ظالم ہیں، جو دبئی کی جیلوں میں رہے، جو پاکستان کی جیلوں میں رہے. کیا ایسے لوگوں کو ہم اپنے بچوں کا مستقبل دے دیں گے؟ چنانچہ آج وعدہ کیجئے میرے ساتھ کہ آپ سب لوگ کل سے لے کر اور 19 تاریخ تک یہ چند دن ہیں چین سے نہیں بیٹھیں، اور جب چین سے نہیں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی فتح اور کامرانی آپ کے قدم چومے گا. میں آج پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ 19 فروری کا سورج آپ کی فتح کی نوید لے کر طلوع ہوگا. بہت بہت شکریہ.